کیتا 1891 دو کتاباں نے لکھیا، ایک ازالہ اوہام تے دوجی فتح اسلام. یہ مرزے دیاں پہلیاں کتاباں سن جدے اندر انہیں کیا سی میں عیسیٰ بن کے آیا تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرب قیامت آنے ہیں. توجہ، قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ کتنے آن گے؟ دمشق کے اندر ایک مینار ہے، وہ مینار بن چکے ہیں، فرشتیاں دے پران دے اتے اس طرح ہاتھ رکھیا ہوئے گا، حضرت عیسیٰ دا نزول ہوگا. دوجی روایت چاہتا ہے پوڑی سیڑھی لگے گی آسمان تک، سیڑھی دے ذریعے اترن گے، سر دے والا جو پانی نچڑ رہا ہوئے گا، اس مینارے نہ سیڑھی لا کے مومنین حضرت عیسیٰ نو اتارن گے. فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی، فجر دی نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا، یعنی اذان تو بعد تے فجر تے نماز تے اذان تے درمیانے وقت حضرت عیسیٰ دا نزول ہونا ہے. امام مہدی جنہ دا اصل نام محمد بن عبداللہ ہوئے گا، مصلی امامت تے کھڑے ہون گے نماز پڑھان واسطے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو آؤندیاں ویکھن گے، مصلی چھڈ کے پرا ہو جان گے، کہن گے آجو تسی نبی ہو، تسی نماز پڑھاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہن گے نماز تسی پڑھاؤ، آج میں تھوڑے مگر پڑھن واسطے آیا. کیوں؟ آج میں نبی بن کے نہیں آیا، محمد دا امتی بن کے آیا. کی بن کے آیا؟ امتی بن کے آیا. کنے کہنا ہے؟ بولو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہنا ہے کہ میں کی بن کے آیا؟ میں امتی بن کے آیا، نبی بن کے نہیں آیا. ہن نبی کہہ رہا میں امتی بن کے آیا، تے ایک امتی کہہ رہا کنجر میں نبی بن کے آیا. بول دے نہیں. حضرت عمر بن خطاب نے تورات دا ورقہ پڑھیا، جگاں دے پیر دی نظر پہ گئی، چہرہ سرخ ہو گیا. تے کوئی ارادہ تا نہیں، بس اوویں پیا ہی پھڑ کے پڑھنا پے، کوئی ارادہ تا نہیں. تے آقا فرماندے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے عمر تیری ماں تینوں گم پائے نبی دے چہرے ول ویکھ. آقا دے چہرے تے میرے عمر نے ویکھیا کی پڑھیا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. ایک اور حدیث سن لو، جڑا بندہ ایک کلمے فجر تے مغرب تو بعد 3 دفعہ پڑھدا ہے، 3 دفعہ پڑھدا ہے، آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، بندہ آئے گا، میں اس بندے نو بازو تو پھڑ کے جنت چ داخل کر دیاں گا. اور اللہ اس بندے نو کھلار کے کہن دے بھی دس کیویں راضی ہوندا ہے. اللہ بالکل سکے بند روایتاں نے دوویں. حضرت عمر نے گل کہی، آقا فرماندے نے عمر اے تے تورات صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے، انہیں بھی آنا ہے، نبی بن کے نہیں آنا بلکہ محمد دا امتی بن کے آنا ہے. اگر موسیٰ دوبارہ زندہ ہو کے آ جائیں، عمر تسی منو چھڑ کے موسیٰ دی پیروی کرو، موسیٰ دے پیچھے لگ جاؤ، میرا دروازہ چھڑ کے موسیٰ دے دروازے تے چلے جاؤ، لَزَلَلْتُمْ تسی گمراہ ہو جاؤ گے. اگر نبی نو چھڑ کے نبی دے دروازے تے جایا جائے تے آقا فرماتے نے گمراہ ہو جاؤ گے. آج نبی نو چھڑ کے امتی دے دروازے تے جایا جائے، دسو ادھر تصویراں دا سلسلہ تھوڑا جا مہربانی کرو، سارے بندے تھوڑے حل ویکھن ڈے. توجہ ادھر میرے حال میں بات کر رہا کہ موسیٰ نبی دا دروازہ چھڑ کے امتی دے دروازے تے جائے، پھر کیڑے میرے منو شیخ القرآن یاد آئے. اور تسا فیصلہ آپ ہی کر لینا اے مجلس خاصا آمادی، جتھے نیوی پہ گئی نبیاں دی دس کی رہ گئی گل امامہ دی. جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلامہ دی. آمن حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلامہ دی. دین ہوئی ہے جو آپ دی زبان نبوت چلے. اب مائی دا دودھ چونے ہیں نا، وہ دے اندر فیصلہ آبادیاں ٹینکیاں دا پانی پاؤ، خالص نہیں رہندا کہ رہندا؟ بولو تے صحیح نا. مسجد دیاں ٹوٹیاں تو پاؤ پھر تے خالص ہی ہے. زمزم پاؤ پھر بھی نہیں خالص. بھابی لگ دے ہو منو تسی.
زمزم پاؤ پھر تے خالص ہی ہے نہیں، اور دودھ وہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلیا ہے، تے دین وہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلیا ہے۔ خالص چھڈ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ہے، ایک کم نہیں بے شعوریاں دے، خالص چھڈ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ہے، ایک کم نہیں بے شعوریاں دے، سنت نبی پاک دی چھڈ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے، کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڈ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڈ کے مجابوریاں دے، سلسلہ انبیاء دے اندر ساڈے نبی دی ذات آخری ہے، اسی طرح لوگوں سن لو ساڈے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے۔ تکبیر مطلب حق اہل حدیث ختم نبوت ختم نبوت مولانا یوسف ضروری صاحب مرزے نے دعویٰ کیتا میں عیسیٰ بن کے آیا، یہ دو کتاباں نو جدو پڑھیا نا کنے اہل حدیث دے سرخیل مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ انہاں دا رسالہ چھپدا سی امرتسر دے اندر، جدو انہوں نے پتہ لگا انہیں دو کتاباں لکھیاں نے، مرزے نے پوچھیا تو دعویٰ کیتا، انہیں کیا جی کیتا ہے، یہ دیتے سب تو پہلے کفر دا فتوہ کنے لایا ہے مولانا سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تحریرن لکھ کے سیم کیتے، 200 علماء دے سیم مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے پیدل چل کے پنڈا شہرہ دے اندر کروائے، اور روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 یہ بات مرزے نے لکھی ہے، میرے سب تو پہلے کفر دا فتوہ لان والے دو وہابی مولوی سن، ایک دا نام محمد حسین بٹالوی ہے، دوجے دا نام سید نذیر حسین دہلوی ہے، اور ختم نبوت دے مورچے دے فرنٹ صف دے اندر سب تو پہلے جنہاں نے جہاد کیتا ہے وہ اہل حدیث دے علماء نے کیتا ہے، اور یہ دو کتاباں دا جواب 1898 دے اندر سب تو پہلے جن نے تعین اسلام کتاب لکھی وہ بھی اہل حدیث دے سرخیل مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ، اور انہوں نے کتاب چ لکھیا کہ مرزا تو کیا میں عیسیٰ بن کے آیا، میں تینوں پشین کو ہی دینا، تو جب تک زندہ رہے گا نہ مکہ ویکھ سکے گا نہ مدینہ ویکھ سکے گا، اور 10 سال مرزا زندہ رہا نہ مکہ ویکھ سکے نہ مدینہ ویکھ سکے، تے آخر حضرت عیسیٰ نے کتھے فوت ہونا ہے عرب چ، جنازہ مسجد نبوی چ قبر کتھے بننی ہے روضہ رسول دے اندر، 40 سال زندہ رہنا ہے، مرزا تو کیا میں عیسیٰ بن کے آیا، تو مکہ بھی نہیں ویکھ سکے گا مدینہ بھی نہیں ویکھ سکے گا، اور 1898 دے اندر 93 دے اندر مرزے نے چیلنج کیتا بہت بڑا، انہیں کیا آؤ میرے نہ مناظرہ کرو، میں دلائل دینا کہ میں نبی بن کے آیا، اور اس ٹائم مولانا قاسم نوتوی بھی زندہ سن، مولانا احمد رضا خان بریلوی بھی زندہ سن، مزے دی بات، یہ دے چیلنج نو قبول کنے کیتا ہے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ، سب تو پہلے امرتسر دی عیدگاہ دے اندر ایدینا مبالغہ کرنے والا اہل حدیث عالم دین صوفی عبدالحق غدنوی رحمت اللہ علیہ سب تو پہلے جنہیں مبالغہ کی تھا، اور یہ چیلنج کو 11 دن تک مولانا مناظرہ ہویا، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ کا کنے دن 11ویں دن مرزا کے چل کے نسیا، مولانا فرمان لگے میں تیرا چیلنج قبول کیتا ہے، ہن میرا چیلنج ایک تو بھی قبول کرنا، ساڈے کالم دین نے انہاں نہ تو مبالغہ کر، مبالغہ کرن تو بعد اگر تو 10 دن زندہ رہ جائے نا تو میں مسلک اہل حدیث چھڑ دیا۔ ہن وہ عالم دین کیڑے سن؟ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ، مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان، اور مولانا نو موت کتے آئی؟ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی روضہ من ریاض الجنہ دے اندر سجدے دی حالت فوت ہوئے نے، انہاں دی قبر کتے بنی جنت البقیع دے اندر، مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی انہاں دے بیٹے سن مولانا محمد علی مدنی لکھوی، یہ بھی اتھے ہی فوت ہوئے نے، انہاں دی قبر بھی جنت البقیع ہے، یہ میں کہ چل تھانوں سنان لگا،
مولانا محی الدین عبدالرحمان لکھوی کو پتہ لگا کہ محمد حسین بٹالوی نے کہا کہ تو 10 دن زندہ رہ جائے مرزے نو تو میں مسئلہ کہل دی چھڑ دیاں گا. کہنے لگے محمد حسین تو انہوں ٹائم ہی بڑا لمحہ دے چھڑیا, انہوں کنجر نو 3 دنوں دا ٹائم دے نے تجھے دن ہی پھڑک جانا ہے, انہیں تجھے دن ہی پھڑک جانا ہے. زہد اور تقوی بیٹھو اہل حدیث ہو تھوڑے علماء. جدوں انہوں پتہ لگا مرزے نو انہوں بڑی تکلیف ہوئی. کہنے لگا میرے تے اج نہ الہام ہویا وہی آئی ہے کہ مولانا محی الدین عبدالرحمان لکھوی دے گھر اولاد نہیں ہو سکتی. انہوں کیا بھی تینوں کیوں پتا ہے میرا ایک فرشتہ ٹیچی ٹیچی انہیں آن کے دسے فرشتے دا نام کی ہے ٹیچی ٹیچی. اگے ہن گل لگی جا اللہ نے 10ویں مہینے چ بیٹا دیتا جدا نام سی مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ. محمد علی اے مولانا معین الدین لکھوی دے باپ سن اور مدینہ یونیورسٹی دے اندر پڑھے نے. اے تقریرہ چاہتے ہوندے سن لوگوں مرزے نو جھوٹا کرنے واسطے رب نے مینوں بھیجیا. مرزے نے کہا سی کہ میرے باپ دے گھر اولاد نہیں ہونی. اللہ نے 10ویں مہینے بھیج کے مرزے دے منہ دے اوتے تھپا لا دیتا تو جھوٹا ہے. میں ہن بھی آنا مرزے جنہ جھوٹا کائنات ہے ہی کوئی نہیں. میں بڑیاں کانفرنساں وچ کہا ایتھے بھی کہہ رہا میں کہ دنیا کائنات دا کوئی مرزئی مرزے دی کوئی عیاری بدماشی کوئی گناہ سانو لکھ کے دے اگر اندیاں کتاباں جو ثابت نہ کریے مسلک اہل حدیث تے اسٹیج تے آنا ہی کر دیو. جاؤ کوئی دنیا دا گناہ ایسا لے آؤ جڑا مرزے چ موجود نہ ہوئے. میں اس گناہ نو گناہ ہی نہیں سمجھتا جڑا مرزے چ نہ ہوئے تے میں اس نیکی نو نیکی نہیں سمجھتا جڑی آمینہ دے لال چ موجود نہ ہوئے. کوئی نیکی ایسی لے آؤ جڑی ساڈے نبی چ موجود نہ ہوئے تے کوئی بدماشی ایسی لے آؤ جڑی کانے چ موجود نہ ہوئے. لے آؤ میں دکھانا مرزے دے اندر دنیا دی کوئی برائی ایسی نہیں جڑی مرزے چ موجود نہیں. وہ تھانوں تے ڈوب کے مر جانا چاہیے. تھوڑا نبی مریا کتے وے لیٹرین چ شرم نہیں جی آئی. مر جو کتے نک ڈوب کے جتھے نبی فوت ہوندا ہے اوتھے ہی دفن کریدا. اینو کنجر نو نپنا بھی اوتھے ہی چاہیدا ہی. اے دے منہ چ نا گٹر دا پیپ فٹ کر دے. تے میرے محبوب دی واری آئی فوت ہون دی ما بین بیتی و منبری روزتم من ریاض الجنہ. میرے آقا نے زندگی بھی جنت گزاری فوت بھی جنت دے وچ ہوئے فوت ہون تو بعد قبر بھی. آج بھی مولانا اس روزے دے اتے 70,000 فرشتہ رب دیاں رحمتاں لے کے نازل ہو رہے ہیں. شرم نہیں جی آؤندی مقابلہ کرا دے ہو آمینہ دے لال دے نال. حیا نہیں جی آؤندی جنوں ماسٹر کن پھڑا کے جدی ہیپی تے چھتر مارتا رہا تو انہوں نبی بننا ہے. وہ بول دے نہیں ہے ایڈا بڑا لے آدم ہے ہی کو نہیں سی. ایک جیب چ گڑ رکھدا سی دوجے ٹھیلیاں ٹھیما رکھدا سی مٹی دیاں. ہاں تے گڑ نہ جڑا نا وہ بٹوانی کردا سی تے مٹی کھائی جاندا سی. ایڈا عقل مند نبی. اور نبی انہوں آندے نے جدا رحمان خود استاد ہوئے. فرمایا ہو والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی حرزا للأمیین. جدو امی دی نسبت عام لوگ عمل ہوئے گا مانا ان پڑھ ہے. جدو امی دی نسبت نبی والے پھر امی انہوں آندھنے جڑا کسے انسان کو لو نہ پڑھیا ہوئے ڈائریکٹ رب رحمان کو لو پڑھیا ہوئے. مائیکل ہارٹ ایک گزرے ہیں
عیسائی رائٹر ہے, انہیں 100 دنیا کے 100 عظیم انسان کتاب لکھی ہے, وہ دے ٹائٹل دے اتے آمینہ دے لال دا نام لکھ دا ہے. پوچھے انہوں کیوں لکھے آمدہ ہے 90-99 آدمیاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے, کسی دے 5 استاد کے دے 10 کے دے 15, لیکن دنیا چے ایک واحد شخصیت محمد دی ذات ہے جدا زمین دی دھرتی تے اللہ نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں. انما انا بعثت معلما, آقا فرماندے نے منو پوری کائنات دا استاد بنا کے بھیجیا ہے. آنا میں انہوں نبی منیا ہے جدے ورگا کائنات ہے ہی کوئی نہیں, جدی نبوت شک نہیں, نبوت حق کے سچے پک کے لا شک کے. پھر میں کیوں نہ کہہ دیا مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی, مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی, سونا کالی کفر دی رات مکان میں آیا, راہ پلیا جاندیاں رائیانو گلی باغ بہشت وخان میں آیا. پھسے ہوئے سن جڑے وچ گناہاں دی دل دل, مشفق باؤں پھڑ بنے لا نے آیا. آؤ دیو مبارکہ سانو لوگو ساڈے سترے نصیب جگاں نے آیا. موت بھی ساڑھے شیخ الاسلام دے مبالے دی شکل جی ہوئی. انہیں آپ ہی چٹھی لہی, تنگ آ گیا نا مولانا دے مناظرہ تو تحریر تو تقریرہ تو, مولانا ثناء اللہ امرسری نے پھڑ کے نا انہوں پھانے ٹھوک چھڑے. پھر تنگ آیا, انہیں آپ ہی چٹھی آگا میں جھوٹا تے میں مولوی ثناء اللہ دی زندگی جو مر جا. اگر مولوی ثناء اللہ جھوٹا تے میں وہ دی زندگی جو مر جا. مولوی ثناء اللہ اگر سچا ہے تے میں وہ دی زندگی جو مر جاواں. اگر میں سچا تو میری زندگی کے اندر ثناء اللہ فوت ہو جائے. اے 1908 سے جہنم واصل ہویا ہے. اے تحریر لکھن تو بعد 1 سال 1 مہینہ 11 دن مرزا زندہ رہا ہے. تے مولانا اے دے مرن تو بعد 40 سال زندہ رہے. گل سن لو پھر ہور تھانوں اللہ دے فضل نال مزہ آئے گا. امرسر دے مرزیاں نے کیا کہ مولوی ثناء اللہ ساڈے ایتھے آن کے نا امرسر چ ایک کہہ دے قرآن پڑھ کے اسٹیج تے چڑھ کے کہ حلف دے کہ مرزا میرے نال مبالے دی شکل چ مریا ہے. اگر یہ حلف دین تو بعد مولانا ثناء اللہ امرسری 1 سال زندہ رہ جائے ہی مرزا یہ چھڑ دیاں گے. مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ نو پتہ لگا امرسر گئے قادیان دے اندر جا کے اسٹیج تے چڑھ کے وضو کر کے قرآن پڑھ کے کیا قادیان دے مرزیو مرزا مرنا مبالے دی شکل چ مریا ہے تے تساں کہیا کہ مولوی ثناء اللہ 1 سال زندہ رہ جائے, میں 5 سال زندہ رہواں گا. مولانا گل سنن والی 5 سال زندہ رہواں گا. 5 سال منوں کچھ نہیں ہو سکتا. بندے کہن لگے مولانا ہے کی کیتا ہے انہاں سال کیا تو ہم 5 سال کہہ چھڑے. مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے اوے اج میں 50 سال بھی کہندا نوں نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی انہاں سی میں 50 سال بھی زندہ رہنا. مینوں 50 سال بھی کچھ نہیں سی ہونا. اہل حدیث دے علماء عصر حاضر حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے القادیانیہ کتاب لکھی. لکھ کے نا آندے نے رمضان دا مہینہ میں سرانے رکھی تے رات نو خواب چ کی وینا روزے دے وچوں نا آقا علیہ السلام آئے نے باہر نال ابو بکر و عمر نے. حضرت علامہ شہیدہ نے میں بابے جبریل چ کھڑا اگے آقا کھڑے نے پیچھے ابو بکر و عمر کھڑے نے تے میں کہنا یہ ہستیاں اج کیویں آئیاں نے. آواز دین والا آندا ہے سان لئی تیرے واسطے باہر آئے. یہ علامہ صاحب دا میں سچا خواب تھانوں سنا رہا.
اندرے نہ کدی نہیں آئیاں لیکن اج تیرے واسطے آئیاں نے. علامہ صاحب آندے نے میری اکھ کھلی مسجد نبوی دے مینارے چ آواز آ رہی سی اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ اذان دی آواز آئی. میں صبح جا کے شیخ عبداللہ بن باز نو اپنی خواب سنائی. فرمان لگے انسان لائی تینوں مبارک ہوئے جناب تو ختم نبوت تے کم کیتے اللہ نے سارا ہی قبول کر لے. برے صغیر روئے زمین پہلی کتاب القادیانیہ تے لکھن والے کون نے؟ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ. اور اہل حدیثوں تو انو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے. کوئی میدان نہیں ہوئے آج بھی اس گئے گزرے دور دے اندر میری جماعت دے علماء خدا بات گلی گلی نگر نگر بات کہہ رہے نے کہ ایسا اہل حدیث دا عقیدہ منہج ہے کہ ساڈا محبوب ذات دے لحاظ نہ بھی لا شریک ہے بات دے لحاظ نہ بھی لا شریک ہے. وہ دی ذات جیسی کائنات چ کسی دی ذات نہیں سونے محمد ورگی کائنات چ کسی دی بات نہیں. جڑا نبی دی ذات دے سامنے امتی دی ذات پیش کرے وہ ختم نبوت دا ڈاکو ہے. جڑا نبی دی حدیث دے سامنے امامہ دے قول پیش کرے میں انہوں ختم نبوت دا پاسبان نہیں سمجھتا. وہ پھر با زبان حضرت علامہ شہید چور دروازے کھول دیتے ہو کہتے ہو ڈاکہ پڑ گیا. چور دروازے کھلے ہوں گے تو ڈاکو آئے گا. اہل حدیث نے انشاءاللہ چور دروازے بند کیتے ہیں اور انشاءاللہ ہی بند کریں گے انشاءاللہ. ایک بندہ اندہ حدیث ٹھیک ہے میری عقل دے خلاف ہے ہم نہیں مانتے یہ ختم نبوت دا پاسبان ہے. حدیث ٹھیک ہے میرے امام دے قول دے خلاف ہے اسی نہیں مانتے. اٹھاؤ اصول کرکی کتاب مدارج پڑھائی جاتی ہے چند صفات تے مشتمل. پتہ ہون نہیں پتہ پڑھائی جاتی لیکن میں پڑھی ہے وہ دے اندر قاعدہ درجے قرآن حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے قول نہ چھڈو قرآن حدیث چڑھ دے. اٹھاؤ مفتی احمد یار خان نعیمی دی کتاب جال حق وہ دے آخر تے لکھ دے القرآن والحدیث یذلان قرآن حدیث تے گمراہ کر دے اللہ بالمجتہد. لیکن روئے زمین تے کوئی جماعت اہل حدیث جیڑی آندی ہے اللہ تیرے نبی دی ذات جیسی کائنات چ کسی دی ذات نہیں سونے محمد ورگی کائنات چ کسی دی بات نہیں. جیڑا نبی دی حدیث دا منکر ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. پورا پرا جاؤ گے ایہو حال روے گا. پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا. سن کے تے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے بڑیا کی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے. کہن لگا تساں سارا وس کر چھڈیا اے تے دسو خوہ وچوں کتا وی جے کڈیا. مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے. کہن لگے مولوی جی کتا جے وچ جنہ چر خوہ وچوں کتا باہر آئے نا پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں جائے نا. ایہو حال ہو گیا ہے دین والے خودا ایدے وچوں دائی ببوکا بدبودا. دین والے خودا نہیں پانی صاف رہ گیا ایدے وچ کتا تقلید دائے پہ گیا. پورا پران جاؤ گے ایہو حال روے گا. پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا. جتوں ابو بکر عثمان پی دے رہے نے عمر نالے علی جے جوان پی دے رہے نے دین
वाला खूह जो वखरा लुआएगा, हशर नूं नकम्मा ओ प्यासा मर जाएगा। दोस्ता तू कम दी गल क्यों नहीं मनदा? उत्थे इको ही हौज मदीने वाले चन दा, लैन लगी होएगी ए विच खड़े होणगे, कईयां इमामा उत्थे ठूठे फड़े होणगे, मंग पिन के झट जिन्ने अपना नगाना ही, दस कमलिया उन्हें तेनू की पियाना ही, सारे आई